اسلام اور صوفیزم کیا ہے؟ کیا یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا یہ الگ الگ حیثیت رکھتی ہیں؟ اور کیا ایک مسلمان کو جب اسلام آ چکا ہے، اسلام کے بعد کیا صوفیزم کی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے، یا صوفیزم ہم لوگوں نے ہی کوئی ایک خود سے ہی بنا لیا ہے کوئی نام؟ اسلام میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اگر آپ روحانیت یا پھر اسلام دونوں میں سے کسی ایک سے تھوڑا سا بھی لگاؤ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ صوفیزم کیا ہے۔ جب کوئی میرے جیسا عام بندہ اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صوفیزم کیا ہے یا روحانیت کیا ہے یا پھر ایک صوفی کیا ہوتا ہے اور تصوف کیا ہوتا ہے، تو اس کے مائنڈ میں صرف یہی آتا ہے کہ پیری فقیری کا نام اس کے ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح سے پیر جو ہے وہ بننا اور جنگلوں میں نکل جانا اور محبت کا درس دیتے ہیں۔ یہ لوگ نماز سے تعلق نہیں ہوتا ہے ان کا، نماز کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے، ذکر اذکار پر ان کی توجہ زیادہ مرکوز ہوتی ہے، شریعت کے اتنے خاص پابند نہیں ہوتے۔ یہ ایک معاشرے کا عام بندہ سوچتا ہے کہ یہ ہے صوفیزم، اس کے علاوہ اسے صوفیزم کی سمجھ نہیں ہے۔ اور اگر ایک کچھ علم رکھتا ہوا انسان ہے، تھوڑا بہت اس کو نالج ہے، تو اس کے مائنڈ میں صوفیزم کیا ہوگا؟ اس کے لحاظ سے صوفیزم سے مراد ایک ایسے انسانوں کا گروہ ہوگا جو کہ شریعت کی پابندی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے پاکستان میں بہت سے فرقے بن چکے ہیں، تو ان میں جو ہے وہ ہر فرقہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تھوڑے بہت نالج رکھنے والے بندے کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ ایک اچھی فیلڈ ہے اور ایک اچھی سائیڈ ہے اسلام کی۔ یہ بات تو ہو گئی میرے جیسے اور کچھ پڑھے لکھے آپ کے جیسے لوگوں کی بات ہم نے کر لی، لیکن اگر ہم علماء حضرات کی بات بھی کرتے ہیں تو ان کے نزدیک بھی ایک صوفی جو ہے اور ایک تصوف کو ماننے والا بندہ جو ہے، روحانیت کو ماننے والا بندہ جو ہے، وہ جسٹ اسی طرح کی جو کانسیپٹ ہے ان کے مائنڈ میں بھی یہی ہوتا ہے اور وہ اس کو کچھ خاص اچھا نہیں سمجھتے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اسلام کی۔ اسلام سے مراد کیا ہے؟ ہمارے اسلام میں 5 بنیادی اسلام کے جو رکن ہیں، جیسا کہ کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 اسلامی بنیادی رکن ہیں، اور جو شخص ان تمام بنیادی ارکان پر جو ہے وہ ایمان لاتا ہے وہ مسلمان قرار دیا جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے، جو کہ کلمہ شہادت میں آ جاتا ہے، کلمہ توحید میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کے 5 بنیادی رکن جو ہیں، اگر کوئی ایک شخص اس پر مکمل کاربند ہوتا ہے تو وہ اسلام کے مطابق ایک مسلمان ہے اور وہ اسلام پر مکمل کاربند ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ احادیث پر عمل پیرا ہونا اور شریعت کے مکمل کاربند ہونا جو ہے وہ اسلام میں ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں جب اسلام آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جس کو کہ صحابہ اکرام نے تحریری شکل میں جو ہے وہ لکھنا سٹارٹ کر دیا، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہری طور پر اتارا گیا وہ تھا قرآن مجید، جو آج بھی جو ہے وہ ایک تحریری شکل میں موجود ہے۔ دس از ون سائڈ، یہ ایک سائڈ ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز تھی قرآن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تحریری طور پر اتارا گیا، اور دوسرا قرآن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وہ ان کے سینہ مبارک میں اتارا گیا، اور وحی کے ذریعے جو کہ ان کے سینہ مبارک میں اتارا گیا جو کہ قرآن مکنون ہے، اور وہ قرآن مکنون حضرت مولا علی
کرم اللہ وجہ کی بدولت آگے سلسلہ در سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ اسلام کا ہی پارٹ تھا، اسلام کا ہی پارٹ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک اتارا گیا، جو صحابہ کو بتا دیا گیا، جو تحریری طور پر آج موجود ہے وہ قرآن مجید ہے، اور دوسرا جو قرآن مکنون ہے جس کو کہ بعد میں لکھنے والوں نے خود سے ہی نام دے دیا، تصوف کا نام دے دیا، جن کو خود سے ہی کریٹ کردہ یہ نام ہے۔ اور اس کریٹ کردہ نام کو جو ہے وہ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ صوفی ازم کدھر ہے، بعض علماء کرام یہ سوال کرتے ہیں کہ صوفی ازم تصوف کا ذکر کہاں ملتا ہے، احادیث ہمیں دکھائیں، کوئی احادیث میں کہاں ملتا ہے صوفی ازم کا یا روحانیت کا، کچھ ہمیں بتائیں۔ تو وہ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ یہ لفظ جو تھا وہ یوز ہی نہیں کیا گیا تھا، یہ لفظ خود کا جو ہے وہ ایجاد کیا ہے، جو کہ بعد میں خود سے لوگوں نے ایجاد کیا۔ تو جو چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اتاری ہی نہیں گئی، اور اس کا نام خود سے ہی انہوں نے صوفی ازم رکھ لیا، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ انہوں نے روحانیت رکھ لیا، تصوف رکھ لیا، صوفی رکھ لیا، تو یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں، خود سے نام کریٹ کر لیے گئے ہیں۔ تو جس کو سمجھ نہ آئی تو اس نے اپنی مطابق جو ہے وہ نام کریٹ کر لیے۔ تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اور آج کے پھر علماء کرام جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ صوفی ازم کا کہاں پر جو ہے وہ ذکر ہے، تو پھر ان کو احادیث جو ہے وہ نہیں ملتی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں صوفی ازم میں کیا ہے، یہ جو کانسیپٹ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ صوفی ازم لوگوں کی مائنڈ میں، لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں کیا ہے، وہ جسٹ ظاہری صوفی ازم کو جانتے ہیں۔ صوفی ازم سے مراد کیا ہے؟ صوفی ازم میں جو ہے وہ اللہ کی محبت کا درس دیتا ہے۔ تصوف کیا کہتا ہے؟ تصوف کہتا ہے کہ قلب سلیم لے کے آؤ۔ قرآن پاک بھی ارشاد فرماتا ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جو قلب سلیم لے کے آیا۔ تو کہاں ہے یہ؟ قرآن ہی کا ترجمہ ہے، یہ قرآن پاک کا ہی تو ترجمہ ہے کہ، اور صوفی ازم میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ایک پروسیس کے تھرو، ایک طریقہ کار کے تھرو اپنے قلب کو ذاکر قلبی بننے کے بعد اپنے قلب کو قلب سلیم کی طرف لے کے جاؤ، قلب سلیم تلاش کرو، جس کا کہ ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے واضح طور پر۔ اور اس کے بعد قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے شرح صدر کی، یعنی شرح صدر کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہمیں اب ملتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کا جو ذکر ہے وہ بھی ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی صوفی ازم کے کہہ لیں روحانیت کے درجات ہیں، یہ سب ہمیں قرآن پاک سے ملتے ہیں۔ اس کو جسٹ سمجھنے کی بات یہ ہے، کیوں اس کو اتنا مشکل بنا لیا ہے لوگوں نے، کہ جسٹ یہ کچھ الگ چیز نہیں ہے، صوفی ازم الگ نہیں ہے اسلام سے، یہ جسٹ ایک نام دیا گیا ہے، اس کو نام مت دیں، اس کو اس سے الگ مت سمجھیں آپ۔ یہ قرآن پاک ہی ہے، ایک ظاہری قرآن اور ایک باطنی قرآن، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ سے ہوتا ہوا، آگے غوث پاک سرکار سے ہوتا ہوا، پھر جو ہے وہ تمام ولی اللہ سے یہ سلسلہ در سلسلہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ ہے وہ روحانیت جس کو کہ ہم نے آج کے لوگوں نے اس کو بہت ہی پیچیدہ کر دیا ہے، بہت ہی مشکل بنا دیا ہے۔ اسلام ہمیں پیار، محبت اور بھائی چارے کا، اخوت کا درس دیتا ہے، جبکہ صوفی ازم بھی اسی ہی کو پروموٹ کرتا ہے۔ اور باطنی جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں، جتنے بھی کبیرہ گناہ کی ہم یہاں بات کریں گے، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں اس سے بچنے کی قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں تلقین فرماتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی باطنی گناہ ہیں، تو اگر ہم صوفی ازم پر نہیں چلیں گے تو یہ باطنی گناہوں سے ہم بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا کہ جب ہماری شرح صدر ہوگی، جب ہمارا دل اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ دھڑکے گا، تب جا کے ہمارے، اور آپ یہ دیکھیں قرآن پاک میں خناس کا ذکر ہوا۔ خناس کیا ہے؟ خناس ہمارے ہی جسم میں
ایک پایا جانے والی ایک باطنی کہہ لیں کہ ایک باطنی شکل کی بیماریاں ہیں اور جو ہمارے جسم میں پائی جاتی ہیں، تو قرآن پاک میں بھی اس کا جو ہے وہ ارشاد ہے سورۃ ناس میں۔ تو ان شارٹ صوفیزم اور اسلام دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ خدا را اس کو الگ مت سمجھیں، صوفیزم اور اسلام دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، اور جو کچھ بھی صوفیزم ہے، صوفیزم کے جتنے بھی درجات ہیں، جتنی بھی اس کی سٹیجز ہیں، وہ ساری کی ساری اسلام کے مطابق ہیں اور قرآن پاک میں ان کا ارشاد ہے اور قرآن کے بالکل مطابق ہیں۔ صرف اس کے نام میں فرق ہے، یہ نام جو ہے وہ خود سے بنایا گیا ہے، تصوف کا نام اس کو مت دیں، یہ قرآن ہے اور یہ قرآن مکنون ہے۔ قرآن مکنون کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کا اعلیٰ درجہ جو ہے اور صحیح سے اسلام کو سمجھنے اور اس کو پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی میں، اپنی گیدرنگ میں جو ہے وہ شیئر کریں، اور آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔ ویڈیو کو آپ تک پہنچانے میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دعا کرتی ہوں سبھی کے لیے کہ سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کی اصل حلاوت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔